کا مثل الکلب، تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے۔ بلام بن باورا کون تھا؟ بلام بن باورا ایک ایسا ویکتی تھا جسے اللہ نے خاص علم دیا تھا، لیکن اس نے دنیا اور اپنے نفس کی خواہشوں کو ترجیح دی اور گمراہی کی راہ اپنا لی۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ الاعراف 175 سے 176 میں آیا ہے۔ قرآن میں بلام بن باورا کا ذکر اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی انہیں اس شخص کا حال بیان کیجیے جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، پھر اس نے خود کو ان سے الگ کر لیا تو شیطان نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلند کر دیتے، لیکن اس نے تو خود کو زمین سے چپکا لیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی، تو اس کا حال اس کتے کی طرح ہو گیا کہ اگر تم اسے دباؤ تو بھی وہ زبان باہر نکالے رہتا ہے، اور اگر چھوڑ دو تو بھی وہ ہانفتا ہی رہتا ہے۔ یہی ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تم یہ قصہ بیان کرو تاکہ وہ سوچیں۔ تفسیر 1۔ کون تھا بلام بن باورا؟ بلام بن باورا ایک یہودی عالم ودوان تھا جسے اللہ نے اپنے نام اعظم گپت اسم اعظم کا علم دیا تھا۔ وہ دعا کرتا تھا اور اس کی دعا ترنت قبول ہوتی تھی۔ 2۔ اس کی گمراہی کیسے ہوئی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو وہاں کے حکمرانوں نے بلام کو رشوت اور لالچ دے کر کہا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرے۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن پھر دنیا کی محبت اور خواہشوں میں پھنس کر اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دی۔ اللہ نے اس کی زبان پلٹ دی، جس سے اس کی بد دعا خود اسی پر واپس آ گئی۔ 3۔ کتے کی مثال کیوں دی گئی؟ بلام کی حالت اس کتے کی طرح ہو گئی جو چاہے مارا جائے یا چھوڑا جائے وہ ہمیشہ ہانفتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلام جیسے لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا ہو لیکن وہ نفس کی خواہشوں میں پھنس جائیں، وہ ہمیشہ لالچ اور دنیا کی محبت میں پھنسے رہتے ہیں۔ سبق 1۔ علم اور نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کسی کو علم اور ہدایت دیتا ہے تو اسے سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ 2۔ دنیا کی محبت گمراہی کی جڑ ہے۔ بلام نے لالچ اور دنیا کے فائدے کے لیے حق کو چھوڑ دیا جس کا انجام برا ہوا۔ 3۔ شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نتیجہ: بلام بن باورا کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی طرف سے علم اور رحمت ملے لیکن وہ اسے غلط راستے پر استعمال کرے تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس مثال کو بیان کر کے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اور غلط راستہ اپنانے والے لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرے بھائیوں اگلی 2 آیات کے اندر بلعام بن باورا کا ذکر آنے جا رہا ہے۔ ہاں، علماء کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں، لیکن علماء سو کے کہتے ہیں کبھی کبھی علماء کے فضائل بھی بیان کریں، لیکن یہ قرآن میں جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے۔ بلعام بن باورا، بلعام بن باورا بھی اور بلعام بن باورا یہ دونوں الفاظ کے ساتھ تفصیل ملتی ہے۔ المستدرک للحاکم میں جو میں نے شروع میں تعارف کرایا، قرآن کی بیسٹ 3 تفسیر کے چیپٹر ہیں، بخاری کا کتاب التفسیر، ترمذی کا کتاب التفسیر اور حاکم کا۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ یہ آیات ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئی، بلعام بن باورا کے بارے میں۔ بڑا نیکوکار تھا اور صاحب کرامت تھا، آج کے دور میں علماء حقہ میں شامل تھا۔ علماء حقہ اہل سنت والجماعت۔ علماء حقہ تو لفظ ہی غلط ہے، حقہ نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں حقہ۔ تو یہ علماء حق میں شامل تھا اس زمانے کے، لیکن دنیا کا کتا بن گیا۔ اللہ نے پھر اس عالم کی مثال کتے کی مثال سے بیان کی اللہ اکبر۔ کہ جیسے کتے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالے تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ ڈالے تب بھی وہ ہانپتا ہے، اس کی عادت ہے، ہر وقت اس کی راڑ ٹپکتی رہتی ہے، وہ زبان باہر نکال کے رکھتا ہے۔ وہ دنیا کا کتا بن گیا عالم۔ ہم نے اسے علم کے ذریعے بلند کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اللہ نے اس کی مثال کتے کی بیان کی،
اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے، اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں ایسے فرقوں کا ذکر کیا جن کی ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت گھس جائے گی، جیسے کتے کے کاٹنے سے حلق پوچھ جاتا ہے۔ کتے کے کاٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ویکسین بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ وائرس ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے، ادروائز لا علاج ہے آج کے دن تک۔ تو اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سا کتا ہے جو کسی کو کاٹ جائے اور اس کے اندر بدعت راسخ ہو جاتی ہے؟ علماء، ظاہر ہے کہ کسی طبقے میں دین کے نام کے اوپر برائی کوئی کھلاڑی تو داخل نہیں کرتا، دین کا کسٹوڈین نہیں داخل کرتا۔ تو حدیث میں بھی کتے کی مثال اور ان آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن بعورہ کے بارے میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا، اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا، یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ علم دیا تھا لیکن علم پر عمل نہ ہو تو علم کس کام کا؟ بے شک۔ جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس سے کوئی علم کو اللہ تعالیٰ کنڈیم نہیں کر رہا کہ وہ گمراہ اس لیے ہوا کہ علم والا تھا، نہیں، گمراہ اس لیے ہوا کہ علم کے باوجود اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اگر علم نہ ہوتا تو ویسے ہی گمراہ ہے، اس کا تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَاتْبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے، او تترکہ یلہث، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی علیہ السلام انہیں یہ بات، یہ قصہ بیان کریں، شاید وہ غور و تفکر کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں پہ یہ قصہ بلعام بن بعورہ کا مکمل ہوا۔ میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی، وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک کتے کی مثال علماء سو کے لیے آئی ہے اور دوسری گدھے کی مثال۔ قرآن میں آپ دیکھیں یہ دونوں مثالیں علماء کے لیے آئی ہیں جو علم کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کا ان پہ کتنا غصہ ہے، عام بندے پہ اتنا غصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گدھے کی مثال قرآن میں آئی سورۃ الجمعہ میں۔ علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدھے کی مثال ہے، جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ اللہ نے کہا کہ کتابیں لادی ہو نا گدھے پہ، اس کی مثال ہے علماء یہود۔ کیوں؟ گدھے پہ کتاب لاد دیں تو وہ اس کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے
اس کو پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا. تو وہ علماء جو علم سے استفادہ نہ کریں وہ گدھے کی مثال ہے. وہ لوگ جو علم سے استفادہ کر لیں, چاہے وہ ڈگری والے عالم ہو یا بغیر ڈگری والے, ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت صرف ہے ہی اہل علم کو. اللہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. ان کی تو تعریفیں اللہ نے کی ہے, لیکن ان کو گدھا کہا کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا. لہذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے. علماء یہود کو پتا تھا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں نبی امی, ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں لیکن انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں پہچانا. آج بھی وہ علماء جو قرآن و سنت کو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں اور روب ڈالتے ہیں وہ لمبی لمبی کتابیں درسی نکال کے, عمل کوئی نہیں کر رہے, وہ گدھے کی مثال ہے. اور جو اللہ کے نبی کی بات پہنچاتا ہے بھولی بالی امت تک, اسے کہتے ہیں وہ جی گدھے پہ بھی کتابیں لا دی جائیں تو وہ کوئی عالم نہیں بن جاتا, انجینئر صاحب کتابیں رکھ کے تو کوئی عالم نہیں بنتا. سرکار یہ تو آپ کی مثال ہے, انجینئر صاحب تو کھول کھول کے اس میں سے بتا رہے ہیں. جو استفادہ نہ کرے وہ گدھا ہوتا ہے, جو استفادہ کر لے اس کی تو تعریف ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ان علماء واعظین کو کولو کے گدھے کی طرح اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں دیکھا. جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا, گدھا بھی یوز ہوتا تھا, وہ گندم کے سٹے میں سے دانے کو الگ کرنے کے لیے وہ چلایا جاتا تھا. اپنی انتڑیوں کے گرد اندازہ کریں, کیونکہ وہ کچھ کہا کرتے تھے جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے تھے. بے شک. اور پریکٹیکلی علماء سو کا یہی حال ہے کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں. سارے کا سارا فتنہ علماء سو کا ہے. علماء سو کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی ہونا یہ اسے بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے, آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے کے اوپر کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہودی علماء. کوئی ان کے زمانے کا کوئی پلیئر تو کھڑا نہیں ہو گیا تھا, کوئی کشتی کرنے والا پہلوان تو نہیں آ گیا تھا, علماء آگے تھے کہ اسے یروشلم میں ہم نے نہیں بات کرنے دی, کیونکہ وہ یروشلم میں کھڑے ہو کے ان کی حرام خوریوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے کتابوں کا راستہ چھوڑ دیا. وہی ہماری والی بات جو ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور بابوں کا اور. اب 25 سال کا ایک نوجوان جس کی داڑھی بھی مشکل سے نکلی ہوئی ہے, جب 80-90 سال کے بابوں کو آگے کہے گا کہ حرام خورو چھوڑو, وہ کہیں گے یار تجھے تمیز نہیں علماء سے بات کرنے کی. انہوں نے فتوے جاری کیے عیسیٰ ابن مریم کے, وہ تو اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ بچا کے, ادروائز مولویوں نے اپنا کام ڈال دیا تھا. اللہ اکبر. تو جب انبیاء ان مولویوں کے شر سے محفوظ نہیں رہتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا نہ لے, سرکار تسی میں تے شاہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ ان کی ڈاکٹرن ان کے اوپر الٹ دیں, جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو گیا. بس اب آپ ان کی چیخیں سنیں, اللہ کے نبی کا جھنڈا انشاءاللہ بلند ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. بلام بن باورا کا ذکر سیدھا کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا, لیکن علماء نے تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے, خاص کر سورہ الاعراف کی تفسیر میں. حالانکہ حدیثوں میں ایسے عالموں کے بارے میں ضرور بیان آیا ہے جو علم رکھنے کے باوجود غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. انہیں علماء سو برے ودوان کہا جاتا ہے. حدیثوں میں علماء سو برے ودوان کا بیان. 1. علم کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والوں کا انجام رسول اللہ نے فرمایا, قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جسے جہنم میں پھینکا جائے گا. اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل جائیں گی اور وہ ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے. لوگ اس سے کہیں گے تم تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. وہ کہے گا
हाँ, मैं तुमको नेकी का हुक्म देता था मगर खुद उस पर अमल नहीं करता था, और मैं तुम्हें बुराई से रोकता था मगर खुद उसे करता था। सहीह बुखारी 3267, सहीह मुस्लिम 2989। यह हदीस उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इबरत सबक है जो दूसरों को दीनी बातें बताते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। 2. उलमा सू की पहचान। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के करीब ऐसे उलमा होंगे जो सबसे बुरे होंगे, वे दीन को दुनिया के फायदे के लिए बेचेंगे। मुस्नद अहमद 19993, अलजामे उस सगीर 377। सबक। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो दीन का इस्तेमाल सिर्फ शोहरत, दौलत और सियासत के लिए करते हैं। ऐसे उलमाए सू से बचना बहुत जरूरी है। 3. इल्म के गलत इस्तेमाल पर अल्लाह का गजब। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह इल्म दे और वह उसे छुपाए तो कयामत के दिन अल्लाह उस पर आग की लगाम डाल देगा। सुनन अबू दाऊद 3658, तिरमिजी 2649। फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने इल्म इसलिए सीखा ताकि उल्मा से बहस करे, जाहिलों से झगड़ा करे या लोगों को अपनी तरफ झुकाए, अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। सुनन इब्ने माजा 253, सहीह तिरमिजी 2654। सबक। इल्म एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई इसे सिर्फ शोहरत, पैसे या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करे तो यह बड़ा गुनाह है। नतीजा। 1. बलाम बिन बावरा का वाकया उलमाए सू के लिए एक मिसाल है। वह पहले नेक था लेकिन दुनिया की मोहब्बत में फंसकर गुमराह हो गया। 2. उलमाए सू की पहचान करें। ऐसे आलिम जो दीन को दुनिया के फायदे के लिए बेचते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। 3. इल्म पर अमल जरूरी है। सिर्फ इल्म हासिल करना काफी नहीं, उस पर खुद भी अमल करना चाहिए। 4. इल्म को गलत इस्तेमाल करने वाले का अंजाम बुरा है। रसूलुल्लाह ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में सख्त अजाब होगा।